سر میرا کویشچن ہے کہ یہ بلوچستان لبریشن آرمی کے متعلق کویشچن ہے. سر اس وقت تقریباً ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، چاہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہو، چاہے کالجز کے ہوں یا اسکولز کے، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو ان کی اس قدر برین واشنگ کر دی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ بلوچستان کو ایک علیحدہ ملک بنایا جائے. تو اس وقت اس کا کیا حل ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے بلوچستان یونیورسٹی میں 5 سال پڑھایا ہے، اور میں وہاں پر 1980 میں گیا تھا، 6 مارچ کو، اور میں وہاں 1984 10 اکتوبر تک وہاں رہا ہوں. تقریباً پونے 5 سال بنتے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تھی اور ضیاء الحق نے سب کو عام معافی کا اعلان کیا تھا. وہ سارے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے. یونیورسٹیز میں ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے، ایک برین واشنگ رہی ہے، مستقل رہی ہے. ایک عام آدمی بالکل ان سے مختلف ہے. عام آدمی میں وہاں پر اسی بلوچستان کے اندر میں تقریباً 3 سب ڈویژنس کوئٹہ، پشین اور چمن میں اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں، اور 3 ضلعوں میں سبی، چاغی اور مستونگ میں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، اور میں فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے. بالکل زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں. یہ ایک گروپ ضرور ہے جس کی بنیاد پہ وہ آگے چڑھ کے نکلتے ہیں. آپ کے یہاں وہ ظاہر بات ہے، ان کے ایکسپلوٹیشن کی بات ہے، آپ کے ہاتھ میں چڑھ جاتے ہیں یہاں پر لوگوں کے، وہ آپ یہی کرتے ہیں. میں نے بلکہ یونیورسٹی میں کہا بھی تھا ایک لڑکے سے، میں نے کہا تم پنجاب میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہو کہ بلوچستان کے حقوق کی، کیا کوئی پنجابی کوئٹہ میں جا کے بات کر سکتا ہے؟ کیا خوددار میں بات کر سکتا ہے؟ یہاں آپ جب بلوچی سجی کی دکان لگاتے ہو، کیا وہاں پنجاب کے چنے کی، لاہور چنے کی دکان کھل سکتی ہے؟ نہیں کھل سکتی. تو نفرت ان کے لیڈر نے پیدا کی ہوئی ہے وہاں پر، اور اس کی خرابی میں ہم لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہے. مشرف کو میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کسی ایجنڈے پہ تھا پاکستان کے. اس نے پاکستان کے ہر علاقے کے اندر ایک ایسے حالات پیدا کیے ہیں جس سے پاکستان کہیں نہ کہیں ٹوٹنے کی طرف نکل جائے. اکبر بگٹی واحد پرو پاکستان بلوچ سردار تھا. بہت اچھی دوستی، بھائی سب بہت پیار محبت کا رشتہ تھا، ہمیشہ سے ایک تعلق رہتا تھا. آخری دنوں میں منع کیا کہ نہ کیا جائے، لیکن انہوں نے کیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ اکبر بگٹی کو وہ غدار کہتے تھے بلوچ. عطا اللہ مینگل بھی کہتا تھا یہ غدار ہے، خیر بخش مری کے بھی کہتا تھا یہ غدار ہے، باقی لوگ بھی کہتے تھے یہ غدار ہے، نصیر گل خان نصیر والے بھی کہتے تھے غدار ہے. کیوں کہ جب 1973 میں اکبر اختر مینگل کے والد عطا اللہ مینگل کی حکومت توڑی گئی تھی، تو اکبر بگٹی نے گورنری قبول کی تھی، اور اس نے سارا آپریشن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی نگرانی میں آرمی آپریشن شروع کروایا تھا. لیکن اب وہ ہیرو بنا دیا گیا. اب یہی ہوا ہے کہ وہاں پر ایک نفرت بڑی آسانی سے انہوں نے پیدا کر لی گئی ہے. لیکن عطا اللہ مینگل جاتے ہوئے بڑا اچھا بیان دے گیا تھا. میں نے اختر مینگل صاحب بھی کہا، باقی لوگوں سے بھی کہا، اس نے کہا آزادی حاصل کرنا بڑا آسان ہے، آج آپ کر لیں گے، لیکن آپ اسے سنبھال سکیں گے؟ آپ کو کوئی رہنے دے گا؟ آپ کے اگلے دن یا ایران قبضہ کر لے گا، یا امریکہ قبضہ کر لے گا، یا ایون چین قبضہ کر لے گا، اور آپ وہیں اسے لیوا کرتے ہوئے رہ جائیں گے وہاں پر. تو اصل میں وہاں گمبھیر مسئلہ ہے، اور ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ طاقت سے اس کو حل کرنا چاہتی ہے. بالکل نہیں. میں ایک بات بتاؤں، ضیاء الحق نے 1977 6 جولائی کو معافی دی تھی، اور اس نے کہا تھا جو بلوچ پہاڑوں پہ اسلحہ لے کے گیا ہوا ہے اسلحہ لے کے بھی آ جائے، جو بلوچ افغانستان گیا ہوا ہے، پٹھان رجستان گیا ہے، وہ آ جائے. آپ سوچیں، میں وہاں پر 2004 تک رہا ہوں، 2004 جولائی میں وہاں آیا ہوں. آپ حیران ہوں گے، 500 کلومیٹر ہم بغیر گن مین کے چلتے تھے. رات کو 1:30 بجے 2 بجے اٹھ کے کوئٹہ سے کچلاک میں 12-13 کلومیٹر تھا، بالکل بارڈر کی طرف، وہاں پر ہم چائے کا ہوٹل تھا، وہاں ہم چائے پینے جاتے تھے. کوئٹہ شہر کے اندر فلورا کی دکان پہ رات 3 بجے تک فلوتا چلتا تھا. نہ صرف یہ بلکہ افغانستان کے اس دوسرے علاقے کے اندر، مطلب پشاور میں قصہ خانی بازار پہ رونقیں ہوتی تھیں. تباہی اس وقت آئی ہے جب 9/11 شروع ہوا ہے دوبارہ، ورنہ 88 سے لے کے 2000 تک جب مہاجرین وہاں پر تھے یہاں امن تھا. اس سے پہلے یہاں دھماکے ہوتے رہے، اور جب یہ بلوچوں کو انہوں نے معافی کا اعلان کیا تو ٹھیک، عام معافی ہی سلوشن ہے. یہی ہم نے ان کو کہا تھا جب طالبان برسے دار آئے ہیں کہ آج آپ عام معافی کا اعلان کر دو، جیسے ضیاء الحق نے کی تھی بلوچوں کی، آپ کے یہاں امن ہو جائے گا. لیکن امریکہ کے کہنے کے اوپر ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. جنرل شاہد عزیز، اللہ تعالیٰ اس شہید کی مغفرت کرے، آخری دفعہ ہم دونوں ایک اسلام آباد میں سیمینار میں تھے، انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے
کہ طالبان نے کوئی معاہدہ نہیں توڑا تھا سوات کا، یہ امریکیوں کے کہنے پر پاکستان کی فوج نے معاہدہ توڑا تھا اور وہاں پر ظلم کیا تھا اور زیادتی کی تھی. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے سارا کچھ. اچھا، یہ ایک آیا ہے پاکستان میں نظام کی تبدیلی کے لیے کی جانے والی آج تک کی سیاسی، غیر سیاسی اور تحریکی جدوجہد کی ظاہری ناکامی کے اسباب اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلا تو بنیادی طور پر اس کی ظاہری ناکامی کے اسباب یہ ہے کہ آج تک کی پاکستان کی جو 99% جدوجہد ہے وہ جمہوری، سیاسی اور آئینی ہے. مثلا ایک آئین جو کہ پاکستان میں بنا دیا گیا ہے، جو کہ پاکستان نہیں دنیا کے 190-95 ملکوں کے آئین کی کاپی ہے، اس میں صرف 3-4 شکیں اسلامی ڈال دے، اس کو شراب کی بوتل پہ روح افزا کا ہم نے ٹیگ لگا دیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ہم اس نظام کے اندر رہ کے ہم اس کو جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھت ہے، یہ جو بنی جو ہے اس طرح کی ہوئی ہے کہ اس میں ایک ہال بنایا جائے، ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر 4-5 کمرے اور شاندار قسم کے بیڈ روم، ڈرائنگ روم نہیں بن سکتے، اس کا سٹرکچر ایسا نہیں. تو ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ساری جدوجہد جو ہے وہ جمہوری اور سیاسی ہے. بہت کم 1% بھی لوگ ایسے نہیں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نظام اسلام جو ہے وہ کسی پریشر گروپ کے تحت کسی اور طریقے سے بھی نافذ کیا جا سکتا ہے. ہم سے 1000 درجے اچھے تھے کمیونسٹ، جنہوں نے 1920s کے اندر کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا قائم کی. اس کے بعد انہوں نے لڑائیاں کیں، ان کے اندر سے بھگت سنگھ جیسے لوگ پیدا ہوئے، ان کے اندر سے اور بہت سارے پرکاش سنگھ بادل جیسے لوگ پیدا ہوئے، ان کے اندر یہاں حسن ناصر جیسے لوگ پیدا ہوئے. انہوں نے مارے کھائیں. ان کی جو شروع میں 1917 کے بعد جو اس سے پہلے جو جدوجہد تھی، ان کے ٹرٹسکی جیسے لوگ پیدا ہوئے، لرن جیسے لوگ پیدا ہوئے، موزے تونگ سے پیدا ہوئے. ان کو کسی نے نہیں کہا تھا تم شہید ہو جاؤ گے تو جنت ملے گی، ان کو کسی نے نہیں کہا تھا تمہاری حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. لیکن ہم وہ لوگ تھے جو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس طرح کی مار نہ کھانا چاہتے ہیں نہ کر. انہوں نے اپنے 75 سال میں حکومت قائم کر دی، ہم نے نہیں کی. تو بنیادی طور پہ جو ظاہری ناکامی کے اسباب یہی ہیں کہ ہم یہی چاہتے ہیں. دیکھیں نا، ہم کمپرومائز کر کے ہیں لوگ. اب میں 3-4 دن سے بڑی تکلیف میں ہوں. ایک سیلیبس میں انہوں نے بہت مشکل تمام اسلامیات کی اور سیرت نبی کی کتابیں میٹرک میں انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ نے ڈال دی تھی. اب شہباز شریف صاحب نے آتے ہی وہ دونوں جو ہیں وہ ختم کر دیے. پاکستان میں سے ایک بھی مذہبی جماعت نے احتجاج نہیں کیا. میرے منہ پہ تھپڑ مارا انہوں نے، منہ پہ. شفقت محمود جیسے سیکولر اور لبرل کہتا ہے کہ اس نے غلط کیا. تو یہاں اسلام آئے گا؟ ہماری سیاسی مسلطیں نہ سراج الحق صاحب نے کیا ہے، نہ فضل الرحمان صاحب نے کیا ہے، نہ کسی اور مدرسے والے نے کیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہیں ہماری سیاسی مجبوریاں. آپ مجھے بتائیے، آپ نے ایک دن کے لیے نفاذ اسلام کے لیے کوئی جلوس نکالا ہو؟ جمہوریت کے لیے نکالا ہے آپ نے؟ آئین کی بقا کے لیے نکالا ہے آپ نے؟ نام اس کے لیے جس ایک بندے نے نام لیا تھا شریعت کا کہ شریعت نافذ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ جامعہ افسر سے حشر کیا ہوا؟ اس نے کوئی دوسرا نام لیا تھا. کتنے لوگ ہوں گے جامعہ افسر کے اندر؟ کتنا بڑا جرم کر لیا تھا جامعہ افسر نے. ایک عورت کو اٹھایا، اس کو کہا کہ تم یہاں پر آؤ اور تم وہاں پارلر نہیں چلاؤ گے. آپ کے گھر کے اندر ایک محلے کے اندر ایک عورت پارلر چلا رہی ہو اور اس کے 4 بدماش آ کے روز اس پارلر میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ پہلے ایس ایچ او کو کہیں گے اس کو نکالو، نہیں ہوگا تو بی سے درخواست کریں گے، یا لوگوں سے محلے والے سے کہیں گے یار اس کو نکالو، بڑا گند ہو گیا. یہی کیا تھا. دوسرا، ان لوگوں کا تھا کہ سیڈیز جو ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے کہ پورے جامعہ افسا کے لال مسجد کے اندر سوائے اس کے کہ ایک لائبریری میں جا کے بیٹھ کے وہ سارے کے لوگوں کو سزا ہو بھی جاتی تو 6 مہینے سے زیادہ سزا نہیں ہوتی تھی. جرم کیا تھا؟ کہتا کہ شریعت نافذ کو. صرف نعرہ بلند کرنا نہیں چاہتا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ مشرف کہتا ہے کوئی زیادہ بندے نہیں مرے یار، 97 لوگ مرے ہیں. جو لوگ ہوتے ہیں ہمارا ریکارڈ ہے، اور مرے تو ہزاروں میں سے تھے. تو ٹھیک ہے، وہ اپنا اجر لے کے آئے، اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ زیبا لے کر. ہم نہیں ہیں بھائی. ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم بنیادی طور پر ہمارے اندر سے ہر سیاسی پارٹی اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا کھل کے نام نہیں لیتی کہ کہیں اگلے الیکشن میں ان کو ووٹ کم نہ ملے پڑے. مجھے سب سے اچھی امید تھی سعد رضوی کے طریقے لبیک کی کہ ان کے خواہشات میں نے بڑا کمال کیا. صرف اس لیے 2 جگہوں پہ نہیں بولے کہ کہیں ووٹ نہ. ایک سیالکوٹ کو انسا میں نے فون کیا
کہ کنڈیم کرو اس کو، یہ غلط ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کبھی خواہش نہیں تھی، صرف اس لیے کہ کہیں ہمارے ووٹ کم نہ ہو جائیں. اور ابھی بھی کس لیے نہیں بول رہے کہ ہم کہیں عمران کی حمایت نہ کریں؟ میں نے کہا عمران کی حمایت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس وقت مسئلہ امریکہ کا ہے. اور جب ووٹ کی خواہش آ جائے تو پھر یہی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اس شخص کو حکومت دیں گے ہی نہیں جو اس کی خواہش کرے گا، جو اس کی طلب کرے گا. ہوتا کیا ہے، جا کے پارلر سے جا کے تیار ہوتے ہیں اور فوٹوگرافر سے جا کے تصویریں کھنچواتے ہیں، اور شاندار قسم کی خوبصورت تصویریں ہوتی ہیں اور وہ اخباروں کے پوسٹروں پہ لگتی ہیں اور ساتھ نعرے ہوتے ہیں. سب مزے آتے ہیں، اور کیا چیز ہے، لطف اس لیے نہیں ہو رہی. جی